بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلامًا علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمد للہ ثم الحمد للہ۔ سورہ روم کی کل 60 آیتیں اللہ کے فضل و کرم سے اس کا درس جیلانی ہو چکا۔ ہم اپنے معمول کے مطابق کہ سورہ کے آغاز میں فاتحۃ السورہ اور سورت کے اختتام کے بعد خاتمۃ السورہ، جو غوث پاک کا خاص طرح امتیاز تفسیری ہے، پیش کرتے ہیں۔ سورۃ الروم کا خاتمۃ السورہ تقریباً 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 یہ آپ بھی الحمدللہ مشاہدہ کریں اور فیوز و برکات جیلانی سے مالا مال ہو۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سترہ لائن پر 60 آیتوں کی تلخیص جو فرمائی ہے، وہ خالص غوث پاک کے الفاظ، نظریات، عقائد اور تمام قادری، شہپارے، جیلانی، فیوز، غوث سمدانی کے برکات، عرفان سے بھرے الفاظ ہوں گے اور ہیں۔ سنتے ہیں عربی الفاظ۔ سب سے پہلے علیک ایھا المحمدی سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ہمیشہ میں اس لفظ کے بعد اہل حدیث کو ایک جملہ کہتا ہوں۔ تم اپنی جماعت کا نام محمدی رکھے تھے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہاری جماعت کے فاؤنڈر سے بھی پہلے کے ہیں، ابن تیمیہ کے بھی پہلے کے ہیں، ابن کثیر سے بھی پہلے کے ہیں۔ ان سبوں نے ان کی تعریف کی ہے، اس لیے آستان غوث سے آپ کا وابستہ ہونا ایک معیاری اور بنیادی ہے۔ ضروری ہے کہ آپ خصوصاً وابستہ ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو فیوز و برکات جیلانی سے مالا مال فرمائے، اور جو بھٹکے ہوئے ہیں، خصوصاً وہابیہ، اہل حدیث جماعتیں، جتنی بھی جماعتیں اہل سنت و جماعت کے علاوہ ہے، سعودیت سے متاثرین، سب کو ہدایت کاملہ نصیب فرمائے۔ علیک ایھا المحمدی، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نسبت رکھنے والو، تم پر لازم ہے
علیکا، تم پر لازم ہے المتحقق بمرتبۃ الیقین العلمی والعینی والحقی. وہ لازم کیا ہے؟ وہ دو لائن کے بعد ان آ رہا ہے. محمدی کی صفت ہو رہی ہے کہ اے محمدی، اے یقین علمی، یقین عینی اور یقین حقی. علمی جان کر کے یقین حاصل کرنا، عینی دیکھ کر کے یقین حاصل کرنا، اور ان دونوں کے نتیجے کے بعد ثابت ہو، مشاہدہ کے بعد ثبوت کی دنیا میں، وجود حقیقی کی دنیا میں یقین علمی اور یقین عینی کے بعد کے درجے کے جو یقین حقی ہے، ان تمام مرتبوں میں ثابت رہنے والے یا کے لیے ثابت رہنے والے محمدی دعائیہ جملہ کر رہے ہیں غوث پاک. مکنک الحق فی مقر لاہوت، حق تمہیں اپنی عالم لاہوت کی جگہ نصیب فرمائے، جہاں تمہارے وجود سے صرف لا ہوا کچھ نہیں ہے، صرف اللہ ہے. وہ جگہ نصیب کرے. وجنبک عن لوازم ناسوتک مطلقا، اور عالم ناسوت کے لوازم سے مطلقاً تمہیں محفوظ فرمائے. جنبہ کا بچائے رکھے. تم پر کیا لازم ہے؟ تیسرے لائن میں، دوسرے لائن، انت تصبر، یہ کہ تم صبر کرنا. غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ جو شذور الذہب عربی میں اس کو کہہ سکتے ہیں، موتیوں کی لڑیاں، سونوں کے تراشے، شہپارے. انت تصبر، یہ کہ تم صبر کرو، علی اذیات اصحاب التقلیدات والتخمینات، اندھی تقلید اور خیال و تخمین کی دنیا میں رہنے والوں کی تکلیفوں سے صبر کرو. اصحاب تقلیدات کی اذیات سے، تقلیدات سے مراد یہاں پر تخمیناتی تقلید، بغیر مطلب بیس جانے، معیار جانے، کسی کو بھی مان لینا. ہرگز یہاں پر امام اعظم، امام شافعی، امام مالک یعنی ائمہ اربعہ کی تقلید کا انکار نہیں ہے، ورنہ وہ خود حنبلی المسلک ہیں. یہ دھیان میں رہے. یہ سب لفظ سے اہل حدیث ایک عجیب ہے، یہ مرکز عقیدت اور مرکز تقلید سمجھتے ہی نہیں. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق ہونے کی بنیاد پر، ولی ہونے کی بنیاد پر ہمارے لیے مرکز عقیدت ہیں. تقلید امام اعظم کی حنفی حضرات کرتے ہیں، امام شافعی کے، امام مالک کے، امام احمد ابن حنبل کے، ان کے ماننے والے، حنبلی المسلک امام احمد ابن حنبل کی، شوافع امام شافعی کی، امام احمد ابن حنبل کی حنبلی المسلک. یہ تقلید ہے. یہ جانتے ہوئے کہ انہوں نے تحقیق کر لی ہے، وہ اتباع جو ہوتی ہے تقلید میں، یہ جانتے ہوئے کہ وہ حق ہیں اور انہوں نے دیکھ لیا ہے تمام دلائل و شواہد کو. یہ ہے تقلید کا کانسیپٹ. محض خیال اور وہمیات کی بنیاد پر تقلید نہیں. تو یہاں تقلیدات کی جو نفی ہے، یا ان سے جو بچنے کے لیے غوث پاک کہہ رہے ہیں اہل تقلید کی اذیتوں سے، وہ تقلید اعمیٰ، اندھی تقلید ہے. جیسے آج وہابیہ لوگ دم سعودی عرب کو کہ مرکز اسلام ہے، وہ مرکز اسلام ہے، تو کیا ابو جہل انڈیا میں پیدا ہوا ہے؟ عتبہ شیبہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کافروں نے، یا کفار قریش کا جو عنوان ہے، یہ انڈیا کے کفار مراد ہیں. وہ عرب اور سعودی عرب جو آج کا موجودہ نام ہے، وہی تو نام ہے نا. ہم ہر اس عرب سے پیار کرتے ہیں جس سے پیار کرنے کا حکم نبی نے فرمایا. احب العرب لثلاث، عرب سے 3 چیز کی بنیاد پر پیار کرو. لأنی عربی، سب سے پہلی بات یہ کہ میں عربی ہوں، اس لیے عرب سے پیار کرو. تو جو نبی سے ریلیٹڈ ہوگا، نبی سے منسوب ہوگا، اس سے پیار کرو.
جو نبی کے دیار میں رہ کر کہے گا یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، ہم اس سے پیار کریں گے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا منکر ہوگا ہم اس سے پیار کریں؟ نہیں، لأنی عربی، میں عربی ہوں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی بنیاد پر عرب سے پیار ہوگا۔ والقرآن عربی، اور قرآن کی بنیاد پر عرب سے پیار ہوگا، ہمارے آپ کے یا محمد بن عبد الوہاب نجدی کی کتاب التوحید کی بنیاد پر نہیں، اللہ کے کلام جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے اس بنیاد پر عرب سے پیار ہوگا، جس میں سورہ محمد ہے، تو محمد کی تلاوت ہوتی ہے۔ یہ جو کوئی مظفر بے وقوف ہے وہ رومال اوڑھ کر کہتا ہے یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، تو سورہ محمد جو قرآن میں ہے اس سے کون مراد ہے؟ تم ہو، وہی رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، جس کو قرآن نے پکارا ہو وہاں کھڑے ہو کر کے اس دیار میں رہنے والا۔ خیر، کل جب ہم ابو جہلوں کو نہیں مانے، عتبہ شیبہ کو نہیں مانے، جو نبی کے منکر تھے، عظمتوں کے منکر تھے، آج بھی نہیں مانیں گے۔ بس افسوس یہ کہ وہ دیکھ کر نہ مان سکے، تم بے دیکھے، اور ہم اپنی قسمت پر ناز کرتے ہیں، الحمدللہ بے دیکھے ہم مانتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو جو متاثرین ہیں، اندھی تقلید، کوئی بھی لفظ میں سعودی عرب کا نام لے لیتے ہیں، یہ بیس ہے، آئیڈیل ہے، ایسوں سے گویا ایسوں کی تقلید سے بچنے کے لیے غوث پاک کہہ رہے ہیں تم پر لازم ہے وَتَتَحَمَّلْ عَلَى تَشْنِيعَاتِ أَرْبَابِ الظُّنُونِ وَالْجَهَالَاتِ، اور جو جہالت اور محض گمان والے ہیں ان کی طعن و تشنیع پر بھی صبر کرو۔ کیا بات ہے، اہل حق کو ہمیشہ طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا گیا ہے، اس لیے صبر کرو۔ وہ اصحاب جہالت، وہ اصحاب ظنون، گمان والے، المترددون فی تیہ الجہل والضلال، جو جہالت اور گمراہی کے میدان میں بھٹک رہے ہیں، بمتابعت الوہم والخیال، کیونکہ وہ وہم و خیال کی اتباع میں ہے، قرآن اور صاحب قرآن کی اتباع میں نہیں ہے، صحابہ اور اہل بیت کی اتباع میں نہیں ہے۔ ورنہ یہ ظالم حکومت، یہ نجدی حکومت، صحابہ کرام جو آئیڈیالوجی کے طور پر اللہ پاک نے انہیں پیش فرمایا قرآن پاک میں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ لوگوں اگر صحابہ کی طرح ایمان لاؤ گے، اس وقت کے صحابہ اہل بیت کی طرح ایمان لاؤ گے تو ہدایت پر رہو گے۔ آمنو کما آمن الناس، ایسا ایمان لاؤ جیسا کہ یہ صحابہ لائے ہیں، ہدایت پر رہو گے، کامیاب رہو گے۔ لیکن ان بدبخت اور ظالم حکومت نے ان پر بلڈوزر چلایا، ان کی قبروں پر۔ جو رسپیکٹڈ زمین پر ہوتا ہے وہ رسپیکٹڈ زمین میں بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ زمین کی یہ جرأت نہیں کہ رسپیکٹڈ خدا کی بارگاہ میں جو رسپیکٹڈ ہو اس کو ان رسپیکٹڈ بنا دے۔ یہ زمین اشرف المخلوقات نہیں ہے، خدا کی بارگاہ میں جو رسپیکٹڈ ہے وہ اشرف المخلوقات ہے، وہ سب سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ اور دوسری بات، دو بات سے یہاں بچنے کے لیے کہا گیا، دو بات والوں سے، ایک تو اصحاب تقلید عامہ اور ایک ارباب ظنون و جہالت، دو سے بچنے کے لیے اس کی وجہ بھی بتائی۔ اور تیسری وَتَصْفِيَ خَاطِرَكَ وَضَمِيرَكَ عَنْ مُعَارَضَتِهِمْ وَمُقَابَلَتِهِمْ وَالْبُغْضِ مَعَهُمْ وَالِالْتِفَاتِ إِلَيْهِمْ مُطْلَقًا، اور اللہ تعالی تم پر لازم ہے کہ تم اپنے دل کو اور اپنے ضمیر کو ان کے مقابلے سے صاف رکھو۔ I don't care، اس طرف دھیان نہیں، میری طرف دھیان دو، میرے حبیب کی طرف دھیان دو۔ اللہ پاک فرمان، تابعین صحابہ کی طرف دھیان دے، تبع تابعین تابعین کی طرف دھیان دے، ائمہ دین تبع تابعین کی طرف دھیان دے۔ یہ جو سلسلۃ الذہب ہے یہ دھیان دو، ہر چھوٹا اپنے بڑے کی طرف دھیان دے، سلسلۃ الذہب، اور ان کے ساتھ بغض یا ان کی طرف توجہ مطلقاً مت دو۔ تمہارے پاس اتنے ٹاپکس ہیں توحید و سنت کے، توحید و رسالت کے، میرے حبیب کی ادائیں اتنی ہے کہ ان اداؤں کے حوالے سے جینا چاہو تو ٹائم نہ ملے تمہیں، ہزاروں زندگی بھی دے دوں تو مکمل نہ ہو مصطفیٰ جان رحمت کی ایک ادا کا حق۔ کیا بات ہے، اسی لیے کہا حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا۔ امام اہل سنت کہہ پر تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔
کمال ہے. خیر، اب اصحاب تقلیدات عامہ اور ارباب ظنون و خیال کو غوث پاک دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں. اذ ہم قوم، غوث پاک کو دھیان رکھیے گا، یہ کوئی 11ویں کے خلی پیر نہیں. اسی لیے میں نے 2 کتاب خاص طور سے، ایک تو پورے 114 بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کر کے غوث اعظم و ترجمہ بسم اللہ، اسی طرح حروف مقطعات جو 29 مقامات پر ہے ان کی ترجمانی کر کے جو امت کے سامنے میں نے پیش کیا. اور یہ غوث پاک کی عربی تفسیر جیلانی ہے، اس لیے غوث پاک بیسٹ اسکالر آف اسلام اس نقطۂ نظر سے، یہ نہیں کہ خلی سنی جو 11ویں پیش کر دیتے ہیں یا نظر جو پیش کر دیں، نظر عرفی جو پیش کرتے ہیں یہ ہے غوث پاک، ایسا نہیں ہے. غوث پاک سید المفسرین، امام المفسرین ہیں، اپنے زمانے کے بے مثال مفسر ہیں. بڑے بڑے اصحاب جرح و تعدیل ان کی بارگاہوں میں جاتے تھے، اس لیے عالم مشاہدہ کے بھی وہ حامل ہیں اور عالم علم کے بھی. تو علم یقین علمی اور یقین عینی اور یقین حقی تو ہیں ہی، سلطان الاولیاء ہے. خیر، تو اذ ہم، یہ فرماتے ہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اذ ہم قوم خذلهم اللہ واحطهم عن مرتبۃ الانسان التي هي التحقق بمقام اليقین والعرفان. اس لیے کہ یہی وہ ارباب تقلید عامہ ہیں، یہ وہ قوم ہیں، اللہ درمیان میں جملہ معترضہ کے طور پر کہ خذلهم اللہ، اللہ انہیں رسوا کرے، آمین. واحطهم عن مرتبۃ الانسان، اور انہیں جن کو اللہ نے رسوا کیا اور جن کو اللہ نے انسان کے اس مرتبے سے گرا دیا جو مرتبہ یقین و عرفان کا مرتبہ تھا. انسان کا اصلی مرتبہ ہے کہ یقین و عرفان کی دنیا میں وہ آباد ہو، اصلی مرتبہ. اور جنہیں یقین و عرفان حاصل نہیں ہے وہ انسانیت سے گر گیا ہے، وہ انسانی مرتبے سے گر گیا ہے. اللہ ہم سب کو یقین خدا، عرفان خدا نصیب فرمائے. والتمکن فی مرتبۃ الخلافت والنیابت من الرحمن المستعان، اور خلافت و نیابت جو اللہ سبحانہ اللہ مستعان کی جانب سے انہیں ملنے والی تھی، اس مرتبے میں جاگزی ہونے سے انہیں گرا دیا. یہ وہ قوم ہے. اسی طرح والتخلق باخلاق الحنان المنان، اور حنان و منان جو اللہ پاک کی صفت ہے اس کے اوصاف سے متصف ہونے سے گرا دیا. واسکنہم فی مضیق الامکان، اور امکانات کی دنیا میں تنگیوں میں اسے بٹھا دیا. مقیدین بسلاسل التقلید و اغلال الحسبان، اور تقلید کی زنجیروں میں جکڑ دیا اور گمان کی طوق میں ڈال دیا. لا نجات لہم منہا ابدا، ان کے لیے ان سے نکلنا ممکن نہیں، امپاسبل ہے کبھی بھی. یہ اتنی جو تعلیمات غوث پاک کی ہوئی، 2 بات پر ارباب تقلید عامہ اندھی تقلید نہ کریں. اس سلسلے میں ایک اور جلدی سے آپ کو بتا دوں، آپ کے واٹس ایپ پر، آپ سوشل میڈیا کا دور ہے اس لیے آپ کے واٹس ایپ پر جو کچھ بھی آ جاتا ہے بغیر تحقیق کے ہوئے آپ اسے سینڈ کر دیتے ہیں، بغیر تحقیق کے ہوئے. آپ کے ارادے اچھے ہیں، آپ کی نیت اچھی ہو سکتی ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ سامنے والا ہو سکتا پڑھنے والا ہو، تحقیق کرنے والا ہو، یا اگر وہ بات غلط ہو آپ نے سینڈ کر دیا تو آپ کو سینڈ کرنے کی وجہ سے اگر وہ گمراہ ہو گیا یا اسی غلط بات میں زندگی کاٹ دیا، یہاں تک کہ موت بھی ہو گئی، تو ذمہ دار آپ ہوں گے. اس لیے کہ غلط کی رہبری کرنے والا جو اس پر عمل کرتا ہے اس کا بھی عذاب ان کو ہوگا، اور صحیح رہبری کرنے والا اس پر عمل کرے گا تو پھر ثواب ہوگا. اس لیے ضروری ہے کہ آپ تحقیق کر لیں، ہر چیز کو سینڈ نہ کریں بغیر تحقیق کے ہوئے. کسی خاص طور سے دین کے جو معاملات ہیں، عوام سے خاص طور سے کہہ رہا ہوں، کچھ اہل علم بھی ایسے ہی ہیں، بس پیش کر دیتے ہیں. بچے ان چیزوں سے. دوسری بات جو غوث پاک علیہ کہہ کر رہے ہیں اور سورہ روم کے خلاصے میں کہہ رہے ہیں، وَعَلَيْكَ أَن تَتَوَجَّهْ بِوَجْهِ قَلْبِكَ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور اے محمدی، اے مرتبہ یقین علمی عینی حقی پر فائز. غوث پاک اپنے مریدوں پر فخر اور یقین کر رہے ہیں. تم پر لازم ہے کہ تم اپنے دل کی چہرے سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ، دل کے چہرے سے. کیونکہ ماتھے کا چہرہ، ماتھے کی آنکھ تو کافروں کو بھی ملے، سب کو ملے. دل کی آنکھ صرف یقین علمی، یقین عینی، یقین حقی والوں کو ملتا ہے.
ملتی ہے۔ تو اپنے دل کے چہرے کے ساتھ، اپنے دل کے توجہات کے ساتھ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو، تم پر لازم ہے وَتَفَوَّضْ أُمُورَكَ كُلَّهَا إِلَيْهِ، اور اپنے سارے معاملات اسی کے حوالے کر دو، کر کے تو دیکھو، سارے معاملات اسی کے حوالے کر کے تو دیکھو۔ وَتَتَّخِذْ وَكِيلًا وَتَجْعَلَهُ حَسِيبًا وَكَفِيلًا، اور اسے وکیل بناؤ، کارساز بناؤ، مانو، عقیدہ رکھو کہ اللہ ہی کارساز ہے، اور اسے کافی، وافی اور کفیل مانو، جانو۔ تمہاری جو رسپانسبلٹی ہے، تمہاری جو ذمہ داری ہے وہ تم کرو، باقی یہ عقیدہ رکھو کہ اس کا بدلہ دینے والا وہ ہے، حساب اور کافی ہماری ذات کے لیے وہ ہے، یہ تصور رکھو، پھر دیکھو۔ تو جو تمہارا، دیکھیے دیکھو سے پاک، دیکھیے جو کچھ لوگ جو مطلب یہ کہ قادری ہونے یا اس طرح کی باتوں پر جو کچھ لوگ کیا سعودیت سے متاثرین، یہ جملہ صحیح ہے، نجدیت سے متاثرین لوگ ہی یہ بات بک بک کرتے ہیں۔ یہ ایک مطلب خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے 5 سال تک کنٹینیو، سن 10 ہجری تک، بلکہ 11 کی شروعات تک بھی سب ایک دم بالکل الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ بالکل سب یہ تھے، سب صحیح العقیدہ تھے، سب اہل توحید، اہل رسالت، اہل ولایت، سب یعنی توحید کی ریئلٹی، رسالت کی ریئلٹی، ولایت کی ریئلٹی، سب محبتوں کے حوالے سے جیتے تھے۔ محمد بن اسماعیل دہلوی کتاب التوحید، محمد بن عبد الوہاب نجدی کی کتاب سے متاثر ہو کر جو انڈیا میں یہ فاؤنڈر ہے، انڈیا میں وہابیت کا فاؤنڈر ہے اسماعیل دہلوی، اس نے اس کے بعد سے ہی یہ وہابیت، یہ دیوبندیت، یہ جتنی بھی گلابی، یہ ساری چیزیں، یعنی ولی اللہ سے دور ہونا، آستانوں سے دور ہونے کے جو تصورات، اہل محبت جو اہل عداوت بن گئے اور نگیٹیوٹی آئی اسلام کی ریئلٹی میں، اور جو حلاوت ایمانی تھی جو لوگوں کے دلوں سے نکلنی شروع ہوئی اولیاء اللہ سے دور ہونے کے بعد، اس کا سارا ذمہ اور صحرا اسماعیل دہلوی، مقدس خاندان کا ناخلب بیٹا۔ اب دیکھیں غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو کہہ رہے ہیں، یہ اپنی دکان جمانے کے لیے نہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے رب کی طرف متوجہ ہو، میری طرف نہیں دیکھیے۔ یہی ہوتی ہے ولایت۔ آج کے پیروں کا عجیب حال ہے، یہاں آ گئے نا کافی ہے، ارے آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ آپ رب تک پہنچاؤ، پیر کا یہ کام ہے۔ مرشد اسی لیے اسے بولتے ہیں، مرشد کا مطلب رشد و ہدایت کرنے والے۔ کس کی رشد و ہدایت؟ طریق ہدایت کی، سبیل الرشاد کی، صراط مستقیم کی، یہ ہے مرشد کا کام۔ لیکن آج بس پیر کے پاس پہنچ گئے کافی ہے۔ غوث دیکھیے کہہ رہے ہیں کہ بے وجہ قلبک الی ربک، اپنے دل کے چہرے سے اپنے رب کی طرف پہنچو، وتفوض امورک کلھا الیہ، اور اپنے سارے معاملات اسی کی طرف سپرد کر دو، تفویض کرو، وتتخذہ وکیلا، اور اسی کی طرف یا اسی کو وکیل مانو، تمہارا کام وہی کرے گا۔ وتجعلہ حسیبا، کافی وہی ہے، اسی کو کافی سمجھو، وکفیلا، اور کفیل سمجھو۔ یہ غوث پاک، یہ ہے غوث پاک کی توحید کی ریئلٹی۔ قادری ریئل میں بنو گے تو رب والے ہو جاؤ گے۔ قادری ہیں وہ، قادری، یہ نام پر بھی غور کیجیے، قادر غوث پاک کا نام نہیں ہے، قادری ہیں وہ، عبد القادر، قادر کے بندے، قادری، آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ قادر اللہ کی شان ہے، قادر صفت اللہ کی ہے۔ ہم جو نسبت رکھتے ہیں تو وہ اصلی قادری ہیں۔ عبد القادر کا معنی ہی ہوتا ہے اصلی قادری، قادر کا بندہ مطلب اصلی قادر، قادر والا، رب والا، الہی، الہ والا۔ اب آگے دیکھیے، اگر تم سچے قادری ہو تو یہ بات کیا کرنا؟ اپنے رب کی طرف متوجہ ہونا، اپنے سارے معاملات سپرد کر دینا، اور وکیل سمجھنا اللہ پاک کو، حسیب و کفیل سمجھنا اللہ پاک کو۔ کیا شہبارے ہیں، کیا مطلب شذورات حقیقی ہے۔ آپ ذرا غور کریں، کیوں اگر ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ يَكْفِيكَ مُعُونَةَ شُرُورِ أَعْدَائِكَ وَحَاسِدِيكَ،
آہا کیا بات ہے. اگر ایسا کرو گے تو سنو وہی اللہ سبحانہ ہے جو تمہارے اعداء و حاسدین یعنی دشمنوں سے اور حسد کرنے والوں کی شرارتوں اور ان کے خوف سے تمہارے لیے وہی کافی ہے. تم خود کو خدا کے حوالے کر دو نا ہر حال میں, تو پھر ساری مخلوق اور ساری خدائی سے تمہاری حفاظت کرنے کے لیے وہی کافی ہے. تمہارا حاسد بڑے سے بڑے حاسد کو بھی وہ زیر کرے گا, بڑے سے بڑے آدھا کو بھی زیر کرے گا, عدو کو بھی زیر کرے گا, دشمن کو بھی زیر کرے گا. مزید غوث پاک فرماتے وَلَقَدْ تَبَتُّلْ وَالْإِنْقِطَاعِ إِلَى اللَّهِ فِي كُلِّ الْحَالَاتِ وَالرُّجُوعِ نَحْوَهُ فِي جَمِيعِ الْمُهِمَّاتِ وَالْمُلِمَّاتِ. اور تبتل جس وہ ہے نا تبتل الیہ تبتیلا سورہ مزمل میں, تو اللہ ہی کی طرف انقطاع عن الخلق الی الخالق یعنی خلق سے منقطع ہو جانا اور والتوجہ الی الخالق خالق کی طرف متوجہ ہو جانا. مخلوق سے انقطاع, خالق سے وصال, مخلوق سے فصال اور خالق سے وصال, یہ ہے. اسی لیے کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ تَبَتُّلْ وَالْإِنْقِطَاعِ إِلَى اللَّهِ, اور تمہارے لیے لازم ہے کہ تم اللہ ہی کی طرف انقطاع کرو مخلوق کو چھوڑ کر. فی کل الحالات والرجوع یعنی کامل بھروسہ اللہ پاک کی طرف کرو. یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دنیا میں ہیں تو پتے کھائیے, نہیں, کامل بھروسہ اللہ پر کرو. والرجوع نحوہ, اور اسی کی طرف رجوع کرو. فی جمیع المہمات والملمات, عقیدہ دے رہے ہیں, اسباب کا انکار نہیں ہے, عقیدہ کہ اگر آپ دوا کھا بھی رہے ہو تو شفا جب تک رب نہیں ڈالے گا. سورہ بقرہ میں جب ہاروت ماروت کا جو واقعہ آ رہا تھا تو وہاں پر ایک جملہ آیا تھا کہ ما یضرہم ولا الا باذن اللہ کا ایک لفظ آیا تھا کہ وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. کہ وہ بھی جو تکلیف دیتے ہیں, جو شیاطین بھی تکلیف دیتے ہیں, وہ اذن الہی نہ ہو تو وہ بھی تکلیف نہ دیتے. سوچے آپ, تو اذن الہی یہ غیروں کے لیے ہے, اور دھیان رہے محبوبان الہی کے لیے رضا الہی ہے. تو اللہ کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہوتا, اور اللہ کے محبوب بندے بھی جو آپ کی مدد اور استعانت کرتے ہیں وہ بھی اللہ کی رضا سے کرتے ہیں, اللہ کی مرضی سے کرتے ہیں, اپنے سے نہیں. یہ دیکھیے سلطان الاولیاء جب کہہ رہے ہیں, وہ کہہ سکتے تھے نہیں ہر حال میں میری طرف. ہر لوگ تو آج کل جو اشعار انہوں نے پیش کیے ہیں اپنے عالم وجدان میں, عالم حقیقت میں, ان شعروں کو آج کل کے بلر لوگ پیش کرتے ہیں کہ بس لا تخف, مت ڈرو میرے مرید, مت ڈرو میرے مرید, مت ڈرو. لیکن مرید پر تو غور کرو, میرے مرید, مریدی لا تخف, لا تخف کو خوب اجاگر کر رہے. لیکن مریدی کہاں ہے؟ مریدی ہوتے تو جو ان کے مشن تھے, جو ان کے نظریات تھے, جو ان کے عقائد تھے. میرا مرید رب سے دور ہو ہی نہیں سکتا. میرا مرید توجہ اللہ کا حامل ہوتا. میرا مرید تبتل اور انقطاع کی منزل پر فائز ہوتا. میرا مرید ہر حال میں رجوع اللہ کا پر فائز ہوتا ہے. یہ ہے تو میرا مرید نہ ڈرے, کیونکہ جب میرا مرید ہوگا تو کیسے ڈرے گا؟ یہ میرا مرید محض نسبت کر دینے سے نہیں ہوگا نا. خیر, اذ ما من خیر یسرک وشر یضرک الا منہ بدا, اس لیے کہ جو بھی بھلائی یا جس بھلائی سے تمہیں سرور مل رہا ہے, یا جو بھلائی بھی تمہیں خوش کر رہی ہے, اور یا جو بھی شر تمہیں تکلیف دے رہی ہے, جو بھی پریشانی تمہیں تکلیف دے رہی ہے, یہ سب اسی کی طرف سے ہے. منہ بدا, اسی کی طرف سے ہے. وہ بھی قدرت ہی ظاہرہ, اور اسی کی قدرت سے ظاہر ہے. وہ اعلیٰ مقتضا علم ہی صدرہ, اور اسی کے علم کے تقاضے کی بنیاد پر صادر ہے. وہ بموجب حکمت ہی جرا وقدر, اور اسی کے حکمت کے تقاضے کی بنیاد پر جاری ہے اور مقدر ہے. اسی لیے آپ ایمان مفصل میں ایک جملہ پڑھتے ہیں کہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. اس کا ریفرنس یہ ہے, اس کا ایکسپلینیشن یہ ہے کہ تقدیر کو ماننا, چاہے وہ خیر ہو یا شر سے تعلق رکھے, وہ اللہ کی طرف سے ہے. بس خیر میں اللہ کی رضا ہے اور شر میں اللہ کا اذن ہے. یہ علمی فرق ذہن میں رکھیں. اذن, ارادہ, مشیت یہ کامن ہے, لیکن رضا یہ خاص محبوبوں کے حوالے سے یا خیر سے متعلق ہے.
تو رضا کا کانسیپٹ خیر سے، اسی لیے لا یرضا لعبادہ الکفر، آپ پارہ نمبر 23 میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کفر سے راضی نہیں ہے، ایمان سے راضی، رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے راضی۔ خیر، تیسری بات جو غوث پاک فرما رہے ہیں تیسرے لائن میں، جو آخری کے 3 لائن ہیں، پورے 17 لائن پر 60 آیتیں سورہ روم کی جو تلخیص فرمائی ہے غوث پاک نے، اس کے آخری اب 14 لائن ہو چکی، 14 سطر ہو چکی ہے یہ تفسیر جیلانی کی، یہ دیکھیے الحمدللہ رب العالمین۔ اور تیسری لائن فَلَكَ أَن تَسْتَرْجِعَ إِلَيْهِ وَتَضَرَّعَ نَحْوَهُ، تو اے محمدی تم پر یہ لازم ہے کہ تم اسی کی طرف رجوع چاہو، ہر حال میں رجوع چاہو، یہ یقین رکھو یہ موت آخری چیز ہے نا، موت بھی مخلوق ہے۔ سورہ ملک دیکھیں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ نے موت حیات کو پیدا کیا تاکہ تم جب تک زندہ رہو عمل کرو، اچھا عمل کرو، موت کے بعد جو ہے اس کا بدلہ ملے گا۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں وہ آزمائے کہ تم میں عذر و عمل کون بہتر ہے۔ مراد یہی ہے کہ جب تک زندہ رہو اچھا عمل کرو۔ تو موت یہ پریشانی کا سولوشن نہیں ہے، موت ایک برحق حقیقت ہے، وہ تو آنی ہے، لیکن موت بھی آپ پر رشک کرے، فخر کرے، ایسا جینا جیے، اور وہ ہے جینا توحید و رسالت کے لیے جینا۔ اہل محبت، اہل ارادت اس بات پر مکمل طور پر توجہ دیں کہ جو بھی سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں، اگر آپ کا سینہ نور توحید سے، عرفان توحید سے، اللہ اس کے رسول کی محبت سے الگ ہے، تو یاد رکھیے آپ کی ارادت و بیعت میں کھوٹ ہے۔ پیر صرف اونلی ہو ہی نہیں سکتا۔ جو پیر خدا تک پہنچائے، جو پیر رسول تک پہنچے، اسی لیے تو شجرہ کیوں دیتے ہیں؟ کیا پیر خانی کے لیے شجرہ دیتے ہیں؟ نہیں، آپ شجرے میں دیکھیں تو یہاں سے لے کر کے وہاں تک، علی تک، علی سے نبی تک، نبی سے خدا تک، یہ پہنچنے کا جو اینڈنگ ہے وہ ہونا چاہیے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ صرف گھر میں پیدا ہو جانے والے بھی بیعت کر رہے ہیں۔ اہلیت شرط ہے، اگر اہلیت نہیں ہے، مجتمع الشرائط، شرعی شرائط کے مجتمع نہیں ہے پیر، تو ان سے بیعت نہ ہو، چاہے وہ بڑے سے بڑے خاندان میں یا گھرانے میں کیوں نہ پیدا ہو گئے۔ کیا یزید صحابی کا بیٹا نہیں تھا؟ بالکل بیٹا تھا، لیکن اس کی بیعت حسین نے قبول کیوں نہیں کی؟ اہلیت نہیں تھی، لا یلیق، وہ لائق نہیں تھا۔ یہ ہے ہمارے لیے بیس، یہ ہے حسینیت، کہ شریعت کے خلاف کوئی بھی ہو، چاہے وہ صحابی کا بیٹا ہو، ذہن دیا شریعت کے خلاف بیعت تو دور کی بات ہے، موالات نہیں کر سکتے ان کے ساتھ، ہمدردی نہیں کر سکتے ان کے ساتھ۔ بیعت تو اپنی گویا دنیا ان کے حوالے کر دیا اور دین ان سے سیکھنے کا عہد لے لیا، برائیوں سے بچنے کا عہد لے لیا ہے، سب کچھ جس کو آتم سمرپن کہیں آپ کر دیا۔ بیعت بہت بڑی بات ہے، وہ ید اللہ کا وعدہ ہوتا ہے، اللہ کے ہاتھ کا وعدہ، ید اللہ فوق ایدیہم کا وعدہ ہوتا ہے، آسان چیز ہے۔ تو فلک ان تسترجع الیہ، تم پر لازم ہے کہ تم اسی کی طرف رجوع کرو، وتضرع نحوہ، اور اسی کی طرف گریہ وزاری کرو، رو، اگر تکلیف و پریشانی ہے تو خدا کی طرف رو، خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ، پورا کرنے والا وہی۔ بلاس ہے، آپ ہمارے پاس، کسی کے پاس، دنیا داروں کے پاس آؤ، کیسا بھی ہو، کسی کے پاس بھی جاؤ، کچھ نہ کچھ فائدہ، کچھ نہ کچھ ظاہری فائدہ یا نقصان کا عنوان ہوتا ہے۔ خدا کی بارگاہ ہے کہ صرف بندوں ہی کا فائدہ ہے، بس وہ کھانے سے پاک ہے، وہ لینے سے پاک ہے، وہ صرف دینے ہی والا ہے۔ وَتَسْتَعِيذَ مِنْهُ بِهِ، اور اسی سے، اسی کی پناہ مانگو۔ کیا بات ہے یہ، اسی سے، اسی کی پناہ مانگو، اسی سے مراد یہاں ابتدائیہ مفہوم ہے یہ، اور اسی کی پناہ سمجھ انتہائیہ ہے۔ اسی سے مراد یہ ہے کہ پناہ جو ملے گی وہ اللہ کی بارگاہی میں ملے گی عذاب سے، اور اس عذاب کا کنسپٹ کیا ہے وہ اسی سے مانگو کہ اے اللہ اس عذاب سے تو ہی بچا، تو استعاذہ کا عنوان رب سے مانگو،
عوض کا عنوان رب سے مانگو. یہ ہے. میں امام اہل سنت کے اس شعر کی یہاں پر وضاحت کر دوں جو ہمارے بچے بھی آج کل تھوڑا غلط پڑھتے ہیں، وہ کہ کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہیں سے پناہ. یہ نہیں، ایسا نہ ہو، ایسا یہاں پر نہ ہو. یہ تمہیں سے پناہ نہیں ہے، تمہیں کی پناہ ہے. اور وہ بلو انہم ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لہم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما. اس آیت کی ترجمانی ہے یا تفسیر ہے سمجھے اردو میں، کہ اللہ پاک نے کہا نا کہ آؤ در رسول پہ، پھر رب سے طلب کرو، عقیدہ رکھو کہ رسول شفیع ہیں تمہارے لیے، تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا اور تم پر رحم فرمائے گا. کر کے تمہارے گناہ، تمہارے سے مراد گناہ گار. یا رسول اللہ آپ کے یہ غلام گناہ کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے، اس لیے نہیں کہ اپنے من سے، بلکہ رب نے کہا جاؤ کا، آ جاؤ، مانگے تمہاری پناہ، کیونکہ رب نے کہا جاؤ پناہ. تم کہو دامن میں آ، تو اس وقت واستغفر لہم الرسول، آقا آپ بس شفیع بن جائیں، تم پہ کرو. تو مانگے تمہاری پناہ، تمہیں سے پناہ نہیں ہے، کیونکہ سے بمانا یہاں پر بھاگنے کا ایک تصور ہوتا ہے. حضور سے آپ بھاگیں گے؟ نہیں، حضور کی پناہ میں آئیے تو اللہ کی پناہ ملے گی آپ کو. سے ایک اور مفہوم دے دو. ایک ہے ابتداء غائب کا جو عنوان ہے اعوذ باللہ من الشیطان، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے. یہاں پر یہ ہے شیطان مردود سے بھاگ کر کے رب کی بارگاہ میں آنا چاہتا ہوں، یہ مفہوم ہے. اور یہاں جو کہا غوث پاک نے کہ اسی سے پناہ مانگو، اسی کی پناہ مانگو، مراد وہاں شیطان والے پناہ نہیں ہے، بلکہ پناہ کا کانسیپٹ بھی اسی سے لو اور پناہ بھی اسی کی مانگو. کیسے پناہ مانگنا ہے یہ مراد ہے. اذ الکل من عندہ، اس لیے دیکھیے غوث پاک کہہ رہے ہیں اس لیے کہ سب کے سب اسی کی طرف سے ہے. لا راد لقضائہ، اس کی ججمنٹ، اس کے فیصلے کو کوئی رد نہیں کر سکتا. تم سپریم کورٹ کے فیصلوں کو، اے فرقہ پرست طاقت اور اے ظالم حکومت، تم عدالت عظمیٰ کے فیصلوں کو رد و بدل کر کے بہومت کی بنیاد پر جو چاہو کر لو، لیکن جب وہ احکم الحاکمین فیصلہ فرمائے گا وہاں کہاں جاؤ گے؟ اس فیصلے لا راد لقضائہ، اس کے قضاء کو کوئی رد نہیں کر سکتا. ولا معقب لحکمہ، اس کے حکم کو بدل نہیں سکتا. یفعل ما یشاء، وہ جو چاہے گا کرے گا، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. ویحکم ما یرید، اس کا جو ارادہ ہوگا وہی فیصلہ فرمائے گا. ولا حول ولا قوت، اور نیکیاں کرنے کی طاقت اور برائیوں سے بچنے کی قوت نہیں ہے الا باللہ العلی العظیم، مگر اس اللہ کی ہی طرف سے جو بلند ہے اور عظمت والا ہے. یہ کل 17 لائن پر مشتمل غوث پاک کی خاتمۃ السورہ یعنی سورہ روم کے خاتمہ کے عنوان سے غوث پاک نے ہمیں جو فیوز و برکات سے نوازے ہیں، علمی فیضان سے نوازے ہیں. یاد رکھیے جو ہم بھی ہیں غوث پاک کو صحیح سے انٹروڈکٹ یا تعارف امت کے سامنے نہیں کر رہے ہیں، اس لیے ہمیں صرف 11ویں والا، جب قادری لکھتے ہیں تو 11ویں والا ہے، ایک نظر نیاز کے اعتبار سے ماننے والا، بس اسی طرح سے سمجھتے ہیں. یاد رکھیے آپ کھل کر اعلان کیجئے، نظر عرفی یا نیاز عرفی یہ کانسیپٹ نہیں ہے غوث پاک کو ماننے کا، بلکہ وہ امام المفسرین ہیں، وہ امام المحدثین ہیں، وہ اپنے زمانے کے یکتائے بالکل روزگار ہیں، تنہا ایسے ہیں کہ کوئی بھی ان کے ہم پلہ نہیں، ان کے بعد بھی صبح قیامت تک ان کے جیسا مفسر نہیں. آپ بتائیں نا، تفسیر جیلانی کا جب مطالعہ آپ کریں گے تو پوری دنیا کی تفسیر کو اٹھا لیجیے، اردو کی خاص طور سے اور عربی میں بھی کیا حروف مقطعات کی کسی نے بھی ترجمانی کی ہے. آج بھی آپ دیکھیں گے کنز الایمان میں بھی آپ دیکھیں تو الف لام میم، اس کے ترجمہ کے نیچے کا جو کالم ہے خالی ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہاں سے ترجمہ ہوتا ہے. لیکن میرے غوث کی بارگاہ میں آئیں، تفسیر جیلانی کا آپ مطالعہ کریں، وہ ہر جگہ دیکھیے. جیسے اب سورہ لقمان ہی میں دیکھیے، الف لام میم سے شروع ہے سورہ لقمان، وہاں الف لام میم کو کل 4 لائن ایھا الانسان الکامل اللائق لجمیع المراتب للوام لطائف انوار الوجود، یہ یعنی حروف مقطعات کی بھی ترجمانی کر رہے ہیں. کیا علم ہے واقعی،
سچ ہے کہ یقین علمی، یقین عینی اور یقین حقی کے منزل پر اگر کوئی فائز مکمل نظر آ رہے ہیں تو سلطان الاولیاء غوث پاک نظر آ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مگر تعصب کی آنکھ سے دیکھنے والے، سعودیت سے متاثرین افراد نہیں سمجھ پائیں گے۔ ہم دعوت مطالعہ دے رہے ہیں، خصوصاً تفسیر جیلانی کی، کہ آپ دیکھو، گہرائی سے پڑھو اور دیکھو کہ ان کا وفور علمی کیا ہے اور ان کا علمی مقام خصوصاً توحید و سنت کے حوالے سے کیا ہے۔ لفظ توحید کا استعمال جتنا غوث پاک نے کیا ہے، میں نے اپنی پوری عمر میں کسی بھی اہل محبت یا اہل حقیقت اپنے استاذوں کے بھی زبان سے ہم نے لفظ توحید اتنی نہیں سنی ہے جتنا غوث پاک لفظ استعمال فرماتے ہیں۔ اسی طرح دیکھیے لفظ یا اکمل الرسل، اکمل الرسل، یہ رسالت کی جو اتنی جامع صفت بیان کر رہے ہیں غوث پاک، اکمل الرسل، سارے رسولوں کا وقار نظر آ رہا ہے، سارے رسولوں کی عظمت نظر آ رہی ہے۔ اکمل الرسل باب اس میں تفضیل کا جو اکمل الرسل یعنی سارے رسول ایک طرف، ان میں سب سے زیادہ مکمل کامل، اس کے بعد کوئی نہیں۔ عقیدہ ایک ایک لفظ میں جو توحید، ایک ایک لفظ میں جو عقیدہ رسالت کی جو ریئلٹی ہے، یہ غوث پاک کے علوم و معارف قادریت میں نظر آتی ہے۔ دعوت دیتے ہیں کہ مطالعہ کریں۔ بہرحال آج جو سورہ روم کی تلخیص ہوئی ہے، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور ہم سب کو فیوز و برکات جیلانی سے مالا مال فرمائے۔ آج کی شب جمعہ کے صدقۃ الطفیل میں پروردگار ہم سب کی نیک اور جائز تمناؤں کو پوری فرمائے، خصوصاً بھارت کے مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، ہماری بہو بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ جن بھائیوں نے دعاؤں کی درخواستیں کی ہیں، مولا ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے، جو بھی ان کی نیک اور جائز تمنا ہے پوری فرمائے۔ جو حاضرین ناظرین ناظرات دیکھ رہے ہیں، مولا ان سب کو سلامت رکھے اور ان کی صبح و شام زندگی میں رونقیں، بہاریں، رعنائیاں نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔